وہ جیسے کوشش کر رہا تھا لیکن ہو اس سے کچھ بھی نہیں رہا تھا. پوری رات اس نے کوشش کی. پھر اس کے بعد مجھے سمجھ آ گیا کہ ان سے کچھ نہیں ہونا. میں نے ان کو بولا میں تو آپ کو پراپر ٹائم دے رہی ہوں, ہر چیز کر رہی ہوں, اب آپ سے نہیں ہو رہا, اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں, آپ کی غلطی ہے. مطلب آپ سے نہیں ہو رہا, اس میں مجھے کیوں مار رہا ہے, مطلب مجھ پہ ٹارچر بھی کیا جا رہا تھا. کیا آپ نے اپنی نند کو اور اپنی ساس کو یہ چیز بتائی ہے کہ آپ کے بھائی آپ کے بیٹے میں فالٹ ہے, وہی کچھ نہیں کر پا رہا؟ جی میں نے ان کو بعد میں بتائی, لیکن ان لوگ یہ بات ماننے کے لیے ریڈی نہیں تھے. وہ کہنے لگے ہمارے گھر میں کوئی نامرد نہیں ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کراتے ہیں یا اپنا علاج کراتے ہیں, اپنی یہ نامردی جو ہے وہ دور کرانے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ ان کا ساتھ دیتی؟ جی میں دیتی, لیکن وہ ایکسپٹ کرتے ہیں. وہ میرے اوپر بلیم کر رہے ہیں. وہ انا پہ اتنے آئے ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر کو نہیں دکھا رہے, کسی کو نہیں دکھا رہے, الٹا مجھے مار رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان فرح اقبال. ناظرین آج میں موجود ہوں لاہور کے ایک علاقہ ہنجڑوال میں, اور میرے ساتھ ہیرا موجود ہیں جس کی بہت ہی حیرت انگیز کہانی ہے, جس کا یہ کہنا ہے کہ اس کی شادی تو ہوئی ہے لیکن اس 3 ماہ میں اس کا شوہر جو ہے اس کے ساتھ ایک ہی بھی دفعہ جو ہے فزیکل ریلیشن قائم نہیں کر سکا. اس کا شوہر نامرد ہے. سننے میں بہت ہی حیرت انگیز لگ رہا ہے. سارا معاملہ کس طرح سے ہوا ہے جانتے ہیں ہیرا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیرا کیسی ہو آپ؟ بس ٹھیک ہوں. کیا عمر ہے تمہاری؟ 22 سال. کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ 3 مہینے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہی ہوں. 3 مہینے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہی ہو. ابھی اپنی والدین کے گھر میں ہو؟ جی 15 دن سے میں اپنے والدین کے گھر میں ہوں, اور یہاں سے میں نے کھلا کے لیے اپلیکیشن دی ہے. اچھا ہیرا, مجھے یہ بتاؤ, بولنے میں بڑا آکورڈ سا لگ رہا ہے کہ ہم کسی مرد کے بارے میں یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ وہ نامرد ہے. کیا نام ہے تمہارے شوہر کا اور کیا ریئلٹی ہے اس کہانی میں؟ سیف نام ہے میرے ہسبینڈ کا. جب شادی کی فرسٹ ڈے تھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکے تھے, مطلب رات بھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. میری نند اور میری ساس نے چیک کیا تھا تو میں کواری ہوں یا نہیں, لیکن ان کو کچھ ملا نہیں, کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے بیٹے نے کچھ کیا ہی نہیں, وہ کر ہی نہیں سکا. اچھا, جیسے کہ عموماً یہ بہت ٹپیکل ٹائپ ہے, پتہ نہیں آج کل میں بھی یہ رواج چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے, کہ ساس و نندے جو ہیں وہ صبح چیک کرنے کے لیے آئی ہیں کہ ہماری بہو یا بھابھی جو ہیں وہ ورجن ہے بھی ہے کہ نہیں, مطلب کنواری تھی بھی یا نہیں. انہوں نے میری بیڈ کی چادر چیک کی, بیڈ شیٹ وغیرہ چیک کی, اس میں کچھ بھی نہیں ملا. تو اس کے بعد وہ مجھے بلیم کر رہی تھی. ان کو لگ رہا تھا کہ میں نے شادی سے پہلے کچھ کیا ہوا. ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کا بیٹا ہی نامرد ہے, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. اچھا, ساری رات کیا ہوتا رہا ہے, مطلب کیسے آپ کو یہ چیز پتا چلی ہے کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ نامرد ہے, مطلب فزیکلی نارمل نہیں ہے؟ وہ جیسے کوشش کر رہا تھا لیکن ہو اس سے کچھ بھی نہیں رہا تھا. پوری رات اس نے کوشش کی. پھر اس کے بعد مجھے سمجھ آ گیا کہ ان سے کچھ نہیں ہونا. پھر اگلے دن نیکسٹ ڈے میری ساس اور نند نے مجھے الگ سے ٹارچر کیا. مطلب ان کو یہ تھا کہ نہیں میں غلط ہوں, میں نے کچھ کیا ہے شادی سے پہلے, اس وجہ سے میری بیڈ شیٹ میں کچھ بھی نہیں ملا انہیں. پھر میں نے اپنے گھر, آپ نے اپنی نند کو اور اپنی ساس کو یہ چیز بتائی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے درمیان؟ پہلے دن انہوں نے میں نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا. میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا, میری مدر کو بتایا تھا. میری مدر نے کہا ہو سکتا ہے تمہارا ہسبینڈ تھکا ہوا ہو اس لیے اس نے کچھ نہیں کر سکا, ابھی ویٹ کرو. لیکن یہ کرتے کرتے 3 months ہو گئے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. 3 مہینوں میں انہوں نے کوشش کی. اکثر وہ مجھے مارتے تھے. وہ تمہارے ساتھ مار پیٹ کیوں کرتے تھے؟ ان سے ہوتا نہیں تھا تو اس کی ساری فرسٹریشن میرے اوپر اتارتے تھے. لیکن میں نے ان کو بولا میں تو آپ کو پراپر ٹائم دے رہی ہوں, ہر چیز کر رہی ہوں, اب آپ سے نہیں ہو رہا, اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں, آپ کی غلطی ہے. مطلب آپ سے نہیں ہو رہا, اس میں مجھے کیوں مار رہا ہے. مطلب مجھ پہ ٹارچر بھی کیا جا رہا تھا. اور میری ساس اور نند نے ساری جگہ یہ بات پھیلائی ہوئی تھی کہ ہماری بہو صحیح نہیں ہے, ہماری بہو کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا آپ نے اپنی نند کو اور اپنی ساس کو یہ چیز بتائی ہے کہ آپ کے بھائی آپ کے بیٹے میں فالٹ ہے, وہی کچھ نہیں کر پا رہا؟ جی میں نے ان کو بعد میں بتائی, لیکن ان لوگ یہ بات ماننے کے لیے ریڈی نہیں تھے. وہ کہنے لگے ہمارے گھر میں کوئی نامرد نہیں ہے, میرا بیٹا نامرد نہیں, میرا بھائی نامرد نہیں ہے, ابھی کی بیٹی غلط ہے, ابھی کی بیٹی نے شادی سے پہلے کچھ کیا ہوا. مطلب سارا بلیم تمہیں دے رہے ہیں؟ مجھے ہی بلیم دے رہے. میرے ہسبینڈ بھی مجھے ہی مارتے تھے اسی چیز پہ کہ ان سے نہیں ہوتا تو وہ مجھے مارتے تھے. اور انہوں نے بھی سب کے سامنے یہ نہیں بتایا کہ وہ کرتے تھے, ان سے ہوتا نہیں. وہ بھی اپنی غلطیاں چھپا رہے تھے, اور پورا خاندان میرے پیچھے پڑ گیا تھا. سب تمہیں بلیم کر رہے تھے, تمہیں غلط کہہ رہے تھے کہ نہیں ہیرا غلط ہے, ان کا بیٹا سیف جو ہے وہ ٹھیک ہے. جی ایسے ہی کر رہے تھے. میں بہت پریشان ہو گئی تھی. پھر میں 15 دن ہوئے میں اپنے مائکے میں آئی ہوں. اب میں نے کھلا کے لیے اپلیکیشن دے دی کہ میری کھلا ہو جائے. میں یہی کوشش کروں کسی طرح سے میری کھلا ہو جائے تو پھر میری جان چھوٹ جائے, کیونکہ پوری فیملی میں ان لوگوں نے مجھے بلیم کیا ہوا. جب دیکھو ایک لڑکی کے لیے یہ چیز بتانا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس طرح سے فزیکلی نارمل نہیں ہے یا اسے سیکشولی جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں کر پا رہا, بہت شرمندگی والی بات ہے. مطلب کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ اس طرح سے ان فرنٹ آف اپنے والدین کو یا اپنے سسرال کو یہ بات نہیں بتاتی ہے. تو
کتنے عرصے بعد تم نے اپنے سسرال کو, چلے اپنی والدہ کو تم نے بتایا کہ تم نے شادی کی اگلے دن ہی بتا دیا تھا کہ اس طرح سے ان کا داماد ہے, سسرال والوں کو جب یہ بات پتہ چلی ہے تو تمہارے پہ کیا کیفیت گزری ہے اس وقت؟ سسرال والوں کو پتہ چلا ہے لیکن ان لوگ ماننے کے لیے ریڈی نہیں تھے. ان لوگ ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے میں ایسی کوئی خامی نہیں تھی, اس لڑکی میں ہی خامی ہے, اس لڑکی نے کہ ان لوگ نہیں مانتے. ان کو مطلب اپنی غلطی نہیں دکھتی, اپنے بیٹے کی خامی نہیں, ان لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ ان کا بیٹا ایسا ہے. وہ ان لوگ اس کو نیچا سمجھتے, اپنی بہو کو بلکہ میں خراب کرنا پسند کرتے ہیں, مطلب اپنی بہو کا کیریکٹر خراب کر دیں گے پورے خاندان میں, لیکن اپنے بیٹے کے بارے میں یہ بات نہیں سننا پسند کریں گے کہ ان کا بیٹا جو ہے نامرد ہے. کیا باقی جو تمہارے دیور یا جیٹھ تھے ان کے بچے تھے؟ جی ان کے بچے تھے. جی ان کی بیویوں کے ساتھ تمہاری بات ہوئی کہ کیا ان کو تو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے اپنے شوہروں سے؟ نہیں, ان کی کوئی ایشو نہیں ہے, ان کی اپنی اولادیں تھی. اب ان کے بھائی کی وجہ سے تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ ان کے اوپر یہ جینیٹک ایشو نہ ہو, لیکن ان کے ایشو تھا وہ تو مجھے پتا ہے. میں ان کی بیوی تھی, میرے ساتھ ہو چکا 3 مہینے تک میں ان کے ساتھ رہی, انہوں نے ٹرائی کیا, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا ان سے. تو اس کا مطلب یہی ہے وہ نامرد ہے, کوشش وہ کرتے رہے, ہو ہی نہیں رہا تھا ان سے کچھ. کیا تمہیں مار پیٹ کی, کس طرح کی مار پیٹ کی, اور مطلب فرسٹریشن میں یا غصے میں جب مار پیٹ کرتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ مارتے تھے, کہتے تھے تم میں ہی کمی, اس لیے مجھ سے نہیں ہو رہا, مطلب اپنی کمی کو میرے اوپر ڈال دیتے, تمہاری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا, میں جیسے تمہارے پاس آتا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے مجھ سے. میں نے کہا میں آپ کو ٹائم دے رہی ہوں, پراپر ہر چیز کر رہی ہوں, تو کیا آپ سے نہیں ہو رہی, اس میں میری غلطی کیسے ہو سکتی؟ تو مرد کے ہاتھ میں ہوتا, وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, نہیں کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. میں تو آپ سے نہیں کروا سکتی نا, مجھ میں کیا کمی ہے؟ اگر شکل صورت ان چیزوں کی کمی ہے تو آپ بولیں کہ ہاں ان چیزوں کی کمی ہے, یا میں گندی رہتی ہوں, ایسی رہتی ہوں, تو آپ وہ بولیں. یا میں آپ کو ٹائم نہیں دے رہی, آپ کس بہاف پہ مجھے بول رہے ہیں کہ میری غلطی ہے؟ وہ ان کو سمجھ نہیں آتا وہ کس طرح سے اپنے آپ کو یہاں سے کلیئر کرے اور مجھے گندا کرے, کیونکہ ان کے پاس تو کوئی آپشن تھا ہی نہیں. تو کوئی میڈیکل جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی نہیں کرایا, کوئی میڈیسنس وغیرہ یوز کی, کچھ ایسا معاملہ ہوا؟ وہ ان کے لیے مطلب وہ اچھا نہیں سمجھتے, مطلب وہ لوگوں کو پتہ چلے گا, کسی کے آگے جانا, نامرد اپنے آپ کو آگے شو کرنا تو ان کو برا لگتا ہے. تو اس لیے مینا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا کہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ پاس جا کے ٹریٹمنٹ نہیں کرانا, کچھ ایسا نہیں کرنا ہے. وہ مانتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ان کی کوئی غلطی ہی نہیں ہے, اور کسی کے آگے ان کو بتانا بھی نہیں ہے, کسی کے آگے شو آف بھی نہیں کروانا. ان کی فیملی نے بھی یہ نہیں کوشش کی کہ ان کا چیک اپ کروائے یا ان کے علاج کروائے. ان لوگوں نے وہ بس ایک پرانے ذہن سے چل رہے ہیں, پرانی ذہنیت ہے ان کی کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, مطلب بیڈ شیٹ میں اگر آپ کو کوئی نشان نہیں ملے مطلب بہو صحیح نہیں ہے, ان کے بیٹے سے کچھ نہیں ہو رہا, مطلب ان کے بیٹے سے کچھ نہیں ہو رہا, میرے ہسبینڈ سے کچھ نہیں ہو رہا, میرے ہسبینڈ کے حساب سے میں غلط ہوں. مطلب ہر طرح سے آپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, آپ کو بلیم کیا جا رہا ہے, ایون کہ اس میں ایک لڑکی اب کتنا کچھ کرے گی. آپ تو اپنا پوری جو ہے اس کو پٹ آن دے رہی تھی, مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تو سوال کس طرح سے, کیونکہ بہت ہی سینسیٹیو قسم کا جو ہے یہ آپ کے ساتھ معاملہ ہوا ہے. آپ کے والدین کو یہ چیز پتہ ہے, شرمندگی کا سامنا ہوا ہوگا جب بھائی یا والد کو یہ چیز پتہ چلی ہوگی, مطلب آپ کس طرح سے اپنے آپ کو کلیریفائی کر رہے ہوگے بیٹھے ہوئے گھر میں؟ میں نے اپنے والدین کو جب بتایا شروع میں, انہیں لگا کہ ہو سکتا میری کوئی نہ سمجھی, کوئی کنفیوژن ہے, یا میں نہیں سمجھ پا رہی شادی کے رشتے کو, لیکن آہستہ آہستہ ان کو بھی سمجھ آنے لگ گیا کہ نہیں ایسا کچھ ہے, ورنہ 3 مہینے میں کچھ تو ان کو رزلٹ ملتا, کچھ نہ کچھ تو ہوتا, کوئی تو بات ہوتی, کیوں اتنے عرصے سے کچھ نہیں رہا. اور کوئی بھی سینسیبل انسان ہوگا وہ خود سوچے گا ایک مرد کے ہاتھ میں کرنے کا کیسے وہ 3 مہینے میں نہیں کر پا رہا, مطلب اس میں کوئی کمی ہے. اور جو اپنی غلطی چھپانا چاہیں گے وہ تو پھر دوسرے کو ہی بلیم کریں گے. پھر میرے گھر والوں کو بھی یقین ہو گیا, اب وہ بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں, اور کھلا دلوانے کی میری پوری ساتھ دے رہے, پوری کوشش کر رہے ہیں وہ بھی. اچھا مجھے ہیرا یہاں پہ ایک سوال کا جواب دیجیے گا, اگر آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کراتے ہیں یا اپنا علاج کراتے ہیں, اپنی یہ نامردی جو ہے وہ دور کرانے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ ان کا ساتھ دیتی؟ جی میں دیتی, لیکن وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, وہ میرے اوپر بلیم کر رہے ہیں. وہ انا پہ اتنے آئے ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر کو نہیں دکھا رہے, کسی کو نہیں دکھا رہے, الٹا مجھے مار رہے ہیں. کب تک برداشت کرتی؟ 3 منتھ سے میں پٹ رہی ہوں اس سے, وہ ٹارچر کیے جا رہے ہیں, مجھ سے نہیں اور برداشت ہوتا ہے, اس لیے میں نے موو آن کیا. میں اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں, ان چیزوں سے ہٹنا چاہتی ہوں. گھر والے آپ کی ایگری ہیں کہ ٹھیک ہے آپ چھوڑ دو, کھلا لے لو, کوئی ایشو نہیں ہے؟ جی وہ ایگری ہیں, کیونکہ ان کو ساری سچویشن جو ہے سب کچھ میں بتا چکی ہوں. اب اس کے بعد تو
میرے گھر والے بھی جانتے کہ میری کوئی غلطی ہے نہیں. اگر میری کوئی غلطی ہوتی تو میرے گھر والے مجھے سب سے پہلے صحیح کرتے. اچھا ہیرا، اینڈ پہ کیا کہنا چاہو گی، کیا چاہتی ہو؟ میں چاہ رہی تھی کہ وہ اپنا علاج کرواتے ہیں. اگر وہ اپنا علاج کرواتے تو میں ان کو پراپر ساتھ دیتی. جب وہ علاج ہی نہیں کروا رہے اپنا اور مجھے الٹا بلیم کر رہے, اس وجہ سے میں اب کھلا لینا چاہ رہی ہوں. کیونکہ شادی جو ہے ساتھ نبھایا جاتا ہے, ساتھی ہوتے ہیں, دو لوگ ہوتے ہیں, اس میں دو لوگ بندے ہوئے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی ہوتے ہیں. لیکن میں اس چیز کو سمجھ رہی تھی, وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے تھے. اس لیے اب میں موو آن کرنا چاہتی ہوں, اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ اس چیز سے میں نکلوں, ان سے کھلا ہو, پھر میں اپنی لائف میں آگے بڑھوں اور میرے نکاح ہو کسی اچھے انسان سے. اور میں ورجن ہوں, آج بھی میں ورجن ہوں, کیونکہ 3 مہینے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. تو اس وقت بھی میں ورجن تھی اور ابھی بھی میں ورجن ہوں. میری کل کو نکاح ہوتا ہے کسی سے بھی, وہ بھی اس چیز کی گواہی دے سکتے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی میں شادی کرنا چاہتی ہوں. ان سے کھلا لینے کے بعد میں اب شادی کروں گی. اور میرے گھر والوں کو مجھ پہ یقین ہے, لیکن جن لوگوں نے مجھ پہ ٹارچر کیا ان کو پتہ چلے گا کہ کل کو میرا ہسبینڈ بولے گا نہیں میری بیوی واقعی میں ورجن تھی. جی ناظرین، آپ نے ہیرا کا سارا بیان سنا. یہاں پہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عورت کو اپنی گواہی جو ہے, اپنے ورجن ہونے کی گواہی جو ہے اس طرح سے دینی پڑتی ہے کہ ساس والے, سسرال والے جو ہیں وہ اس طرح سے مطلب بیڈ شیٹس وغیرہ چیک کرتے ہیں. مجھے یقین کریں یہ الفاظ دہراتے ہوئے بھی انتہائی افسوس اور شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں چل کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہیرا شادی کرنا چاہتی ہے, اسکرین پہ ان کا نمبر آ رہا ہے, اس چیز کی یہ گارنٹی دے رہی ہے کہ جس بھی مطلب ظاہری بات آپ جس کے ساتھ بھی شادی کریں گے آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ وہ کنوارا ہی ہو. جی کنوارا ہی ہو, کیونکہ میرے صرف نکاح ہوا, ہمارے سہاگرات تو بن ہی نہیں سکی کیونکہ وہ ٹرائی کرتے رہے, ان سے کچھ نہیں ہو سکا. تو میں ابھی ورجن ہی ہوں, بس نکاح ہوا ہے, نکاح تو لڑکیوں کی ٹوٹتے ہی ہیں, میں سنگل ہوں ابھی بھی. نکاح ہوا ہے لڑکی ہیرا جو ہے ابھی بھی ورجن ہے. اسکرین پہ ان کا نمبر آ رہا ہے, کائنڈلی ان سے کانٹیکٹ کریں. ان کے کیس میں پہلے ان کی ہیلپ کریں, اس کے بعد ان سے چاہیں تو نکاح بھی کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, پھر ملیں گے اللہ کے بعد.